السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، ایک بھائی نے سوال کیا، بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ کیا کہ زکوٰۃ کو جوڑنے کا طریقہ صحیح کیا ہے، کہ جس طریقے سے ہم زکوٰۃ جوڑتے ہیں وہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم زکوٰۃ اس طریقے جوڑتے ہیں کہ ہم گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، 2 3 4، ان سب کے زیوروں کو، ان سب کے پیسوں کو، ان سب کے کوئی بیچنے کا سامان ہو، پلاٹ یا دکان کوئی سامان ہوتا ہے، اس کو ہم ایک جگہ یعنی ٹوٹل کر لیتے ہیں۔ ٹوٹل کرنے کے بعد میں ہم جو قرضہ ہمارے اوپر ہوتا ہے اس کو اس میں سے کٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹوٹل ہم نے کیا، سب کے پیسے زیور کی قیمت وغیرہ لگا کر ہم نے یہ ٹوٹل کیا کہ 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے، 5 لاکھ روپے ہو گئے۔ تو پھر قرضہ اگر دیکھا جاتا ہے کہ 50,000 روپے قرضہ ہے، تو 5 لاکھ میں سے 50,000 روپے ہم کٹ کر لیتے ہیں، تو 4.5 لاکھ روپے ہمارے پاس میں بچتے ہیں۔ تو 4.5 لاکھ روپے کی ہم زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ہم ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارا اس طریقے سے زکوٰۃ جو جوڑنے کا طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین، اکثر لوگ زکوٰۃ کو جوڑنے میں غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ جو طریقہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ جس طریقے سے سب کی نمازیں الگ ہوتی ہیں، ان کے اعتبار سے، اس کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے لیے الگ حکم ہوتا ہے۔ کسی کا روزہ الگ، سب کے روزے الگ ہوتے ہیں، سب کا جو ہے حج کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے الگ الگ اعتبار سے دین کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ بھی ہر آدمی کے اپنے الگ اعتبار سے واجب ہونے اور واجب نہ ہونے کا مسئلہ ہے، یعنی سب کی الگ الگ زکوٰۃ جوڑی جائے۔ جو طریقہ بھائی نے بتایا وہ طریقہ، جیسا کہ میں نے سوال کے اندر سمجھا ہے اور سوال سے معلوم ہوتا ہے، وہ طریقہ یہ تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مثال کے طور پر 3 لوگ رہتے ہیں، تو بھائی کے پیسے کو بھی ہم ایک جگہ جوڑ لیتے ہیں، پھر بیوی کے، یعنی بھائی کی جو بیوی ہے اس کے جو زیور ہوتے ہیں یا اس کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں اس کو بھی ایک جگہ لکھ لیتے ہیں نیچے۔ اس طریقے سے ماں کے زیور کی جو قیمت ہے اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں، اور ماں کے پاس پیسے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے میرے جو پیسے ہیں میرے پاس وہی میں نے لکھ لیے۔ اس طریقے سے میری اہلیہ کے زیور ہیں، ان کی جو قیمت بنتی ہے سونا چاندی کی، وہ بھی ہم نے لکھ لی۔ اب ان سب کو ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں۔ ٹوٹل کرنے کے بعد میں سے کہ اکثر ٹوٹل کرنے کے بعد میں جتنا ہی وہ ٹوٹل ہوتا ہے، اس ٹوٹل کرنے کے بعد میں جو قرضہ اگر ہوتا ہے ہمارے اوپر، جس کسی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے اس قرضے کو کٹ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹوٹل ہوا تو 5 لاکھ روپے تھے، تو جب قرضہ دیکھا تو قرضہ 50,000 روپے ہے، تو 5 لاکھ میں سے 50,000 روپے کٹ کر دیے تو پھر 4.5 لاکھ روپے بچے، تو 4.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ہم ادا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، تو یہ جو جوڑنا ہے، زکوٰۃ جوڑنے کا طریقہ، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اکثر 99% لوگ اس طریقے سے زکوٰۃ جوڑتے ہیں۔ ناظرین، صحیح طریقہ یہ ہے زکوٰۃ جوڑنے کا کہ سب کے رقم کو الگ جوڑا جائے۔ جس طریقے سے ہم نے سب کے یعنی ٹوٹل کر کے جوڑا ہے، ہمیں ایک ایک آدمی کے پیسے کو الگ الگ جوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر میری جو چیز ہے، میرا جو سونا ہے یا میرے جو پیسے ہیں ان کو الگ جوڑا جائے۔ میرے پاس میں کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنی رقم ہے، وہ جوڑا جائے۔ اور پھر میرے اوپر کسی کا اگر قرضہ ہے تو اس قرضے کو ٹوٹل کرنے یعنی پوری رقم کو جوڑنے کے بعد میں قرضے کو پھر کٹ کر دی جائے، یعنی میرا سونا چاندی اور پیسے، یہ جو بھی سامان بیچنے کا ہے وہ سب جوڑے ہم نے 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور قرضہ دیکھا میرے اوپر 50,000 روپے کسی کو دینے ہیں، تو 1.5 لاکھ میں سے 50,000 روپے کٹ کرنے ہوں گے اور 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس طریقے سے سب کا والدہ ہے، ماں ہے، اس کے زیور کو کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، سونے کی کتنی قیمت بنتی ہے، چاندی کی کتنی قیمت بنتی ہے، اس طریقے سے پیسے اگر ہیں تو پیسے کو بھی جوڑیں۔ جو بھی چیز ماں کی ہے وہ ماں کی چیز کو ٹوٹل کرنے کے بعد میں ماں کے اوپر کسی قرضہ اگر ہے دینا ہے تو وہ اس کو کٹ کر دیں گے۔ جیسے ماں کی مثال کے طور پر 70,000 روپے بن گئے، سونے کے بھی چاندی کے بھی کچھ پیسے اگر ہیں تو وہ 70,000 روپے بن گئے۔
اور 10,000 روپے ماں کو کسی کو دینے ہیں تو 70 میں سے 10 گئے تو 60,000 روپے بچے، تو 60,000 کی زکوٰۃ ماں نکالے گی۔ اس طریقے سے جو بھائی ہے، بھائی کے پیسے بھی الگ جڑیں گے کہ بھائی اپنا سونے کی چیز اگر ہے تو وہ جوڑے، چاندی چیز ہے تو وہ جوڑے، پیسے اگر ہے تو وہ جوڑے۔ اس طریقے سے بھابھی ہے جو ہے اس کے زیور الگ جڑیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، سمجھانے کا اور کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سب کے الگ الگ جڑتے ہیں، پھر زکوٰۃ سب کے الگ الگ جڑنے کے بعد میں سب اپنی اپنا الگ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایسا نہیں کہ سارے گھر والوں کے زیور کو ایک ساتھ جمع کر لیا، جیسا کہ اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ سب کے زیور کو بھائی یعنی کہ بھابھی کی جو ہے زیور رکھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے خود ہی گھر والی کے زیور رکھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے بہن کے زیور اگر وہ شادی سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، ماں کے زیور جو رکھے ہوئے ہیں سب کو ایک ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور سب کے پیسے ایک ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے وہ بھی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اور جس کے اوپر واجب ہے اس کی زکوٰۃ کم نکلتی ہے۔ جس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کی زیادہ بن رہی ہے، لیکن سب کے ٹوٹل کرنے کے بعد میں اس کے کم زکوٰۃ بنتی ہے، اور جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے وہ بیچارہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ حالانکہ ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا۔ زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے، کیونکہ نہیں دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے اور دینے والا کم دے رہا ہے۔ تو ناظرین، صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہر آدمی کے اپنے الگ الگ اعتبار سے اس کے پاس جو بھی سامان ہے، خود کا ذاتی اعتبار سے کسی نے ہدیہ کیا ہو، کسی نے گفٹ کیا ہوا، وہ اس کا خود کا ہوتا ہے، اس کا خود نے ذاتی خریدا ہے، کمایا ہے، وہ اسے خود کا ہوتا ہے۔ تو اس کی خود کی جو مالیت ہے، ملکیت کے جو سامان ہے، اس کا خود کا جوڑا جائے، پھر اس اعتبار سے ٹوٹل کرنے کے بعد میں جو قرضہ ہو، قرضے کو اس میں سے کٹ کر دی جائے، اور پھر جو بچتا ہے اس بچے ہوئے مال کی جو ہے 2.5% کے حساب سے، 2.5% کے حساب سے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ تو ناظرین، جہاں تک میرا خیال ہے 99% لوگ، ہمارے علاقے کی نوعیت دیکھ لی جائے، 99% لوگ اس طریقے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں جیسا کہ بھائی نے سوال کے اندر ذکر کیا۔ باقی صحیح طریقہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ ہر ایک اپنی الگ الگ دیکھے، اور الگ الگ دیکھنے کے بعد میں اگر بنتی ہے زکوٰۃ تو زکوٰۃ نکالیں، نہیں بنتی ہے تو نہ نکالیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کی نظر میں ضروری تھی یا نہیں تھی، آپ کو کیسی لگی، اور یہ مسئلہ آپ کو شاید معلوم تھا یا نہیں تھا، آپ کمنٹس کے اندر بتلائیں کہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم تھا یا نہیں تھا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم نے ہماری دوسری ویڈیو کے اندر ڈال دیا اور بتلا دیا، آپ سرچ کر دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔